چلتے چلتے میاں جی نے گھمبیر لہجے میں مجھے ایک بار پھر سمجھایا تھا، ناگی پتر، تیرا علم ابھی کچا ہے، تو ضد کر کے جا تو رہا ہے، لیکن میرے بچے ذرا پاؤں جما کر رکھنا، حرام زادی پچھل پیری ہے، وہ کسی روپ میں تمہارے سامنے اور پیچھے سے دھوکہ دے سکتی ہے، اس کا بھروسہ نہ کرنا۔ اور ہاں، میں نے تجھے جس جگہ پر بیٹھنے کو کہا ہے وہیں پر بیٹھنا، اللہ جنت نصیب کرے، تیرے دادا بھی وہیں بیٹھ کر چلا کاٹا کرتے تھے۔ استاد مراد نے بھی مجھے کہا تھا، مجھے ساتھ لے چلو، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، مگر میں نے دونوں کی نہیں سنی تھی۔ یہ رات بڑی قہرناک تھی، پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، رات آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ میں ابھی میانی صاحب سے ایک کوس دور ہی تھا جب رات کے سناٹے میں میرے دل و دماغ پر خوف کے پہرے بیٹھنے لگے تھے، مگر میں زیر لب وظائف کی گردان کیے آگے ہی آگے اس سیل روا کی طرح بڑھ رہا تھا جو اپنی آتش سے بپھرا ہوا ہو تو راستے میں حائل ساری رکاوٹیں بہا لے جاتا ہے۔ قبرستان سے، جھینگروں اور کتوں کے شور سے ماحول میں کوہرام سا مچا ہوا تھا، اور کچھ یہی عالم میرے اندر بھی برپا تھا۔ میں آج جس غرض سے میانی صاحب میں چوکے لگانے جا رہا تھا اس پر میری زندگی کا دار و مدار تھا، اپنے انتقام کی آگ بجھانے اور اس خرافہ بدرو سے معصوم جانوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے جیون کا ایک نیا کھیل کھیلنے کے لیے آگ کے اس دریا میں کودنے جا رہا تھا جس نے میرے ہنستے بستے آشیانے کی خوشیوں کو اپنے ظالم لہروں میں لے کر غرق کر دیا تھا۔ میری زبان پر وظائف تھے اور دل و دماغ میں کوہرام سا برپا تھا، یادوں کی ایک یورش تھی جو میرے اندر کے جوالا مکھی کو باہر اگلنے کے لیے بے تاب تھی۔ میں خدا سے اس توفیق کی دعا مانگ رہا تھا جس کی مدد سے میں اس ظالم بدروح کو جہنم واصل کر سکتا تھا۔ میں جین مندر سے بہت آگے نکل گیا۔ اس زمانے میں لاہور کی یہ وادی اتنی گنجان نہیں تھی، چوبرجی کشادہ اور ویران علاقہ تھا۔ میرے بائیں طرف مزنگی آبادی تھی۔ میں جو وہاں سے گزر رہا تھا رات کی مہیب سیاہ اندھیروں میں بہت سے نادیدہ وجود لہراتے ہوئے ناچتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ مجھے لگا جیسے وہ خرافہ میرے استقبال کے لیے جشن کا اہتمام کر رہی ہے۔ فضا میں منحوس جانوروں کی کربناک چیخیں گونج رہی تھیں تو اندھیروں میں لپٹے بہیمانہ وجود پھوکی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے اپنا خیال فوراً وظائف پر مرکوز کر دیا اور دل و دماغ کو یکسوئی کے ساتھ وظائف کے زیر اثر کر دیا۔ میں جب میانی صاحب کے خستہ حال قبروں کے پاس پہنچا تو میرا پورا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے صبح ہی اس جگہ کا تعین کر لیا تھا جہاں مجھے بیٹھنا تھا۔ میں چوبرجی اور مزنگ کے درمیان واقع میانی صاحب کی گھاٹی پر پہنچ کر برگد کے اس صدیوں پرانے شجرے ظلمت کے نیچے بیٹھ گیا۔ یہاں نہ جانے کتنے عاملوں نے چوکیاں لگا کر خانمہ برباد بدروحوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ یہ جوگیوں کا استھان بھی تھا، عیسائی اور ہندو عامل یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ میاں جی نے مجھے اس برکت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا کہ اس پر عیسائی جنات کی ایک پکھی بھی رہتی ہے اور کئی بدروحوں کو جلا کر ان کی راکھ اس کہنہ سالہ آسیبی درخت کے تنے میں دفن ہے۔ برکت کے پاس سرسوں کا ایک بڑا سا دیا روشن تھا جس کی ملگجی روشنی نے مہیب گھنے آسیبی درخت کا ماحول انتہائی پراسرار بنا دیا تھا۔ برکت کی شاخیں ناگوں کی طرح لہرا رہی تھیں۔ میں نے چٹائی اس دیے کے پاس بچھائی اور انگیٹھی نکال کر سامنے رکھ لی۔ پھر میں نے چٹائی اور انگیٹھی کے گرد حصار باندھا اور پورے اطمینان کے بعد چوکی کا سامان نکالنے لگا۔ میں نے 125 منکوں والی سیاہ تسبیح نکالی اور انگیٹھی کے سلگتے خوشبودار سحر سوز دھوئیں پر نظریں جما کر پڑھائی کرنے لگا۔ ابھی میں نے پہلی تسبیح مکمل نہ کی تھی کہ برکت کے درخت پر جیسے بھونچال آ گیا۔ مجھے لگا جیسے بہت سارے پرندے درخت کے پتوں میں جان کنی کے عالم میں پھڑپڑا رہے ہیں اور برکت کی آسیبی دنیا ان پرندوں کو نکل رہی ہے اور ہر ذی حس پر موت کا مندے ڈال رہی ہے۔ شاخیں جہنمی شعلوں کی طرح دیوانہ وار میرے ارد گرد لہرانے لگی تھیں اور عیسائی جنات کی پوری پکھی پر مرگ ناگہانی طاری ہو گئی تھی۔ میرے سر کے اوپر اس قدر قیامت خیز شور تھا کہ برکت کا پورا استھان اس پہاڑ کی طرح لرزنے لگا تھا جس کی پاتال میں آتش فشاں ابلنے لگتا ہے تو اس پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر یہی عالم رہا تو یہ استھان پھٹے گا اور میں اپنے حصار سمیت اس میں غرق ہو جاؤں گا۔ ایک لمحے کے لیے میری رگ رگ میں خوف اتر گیا، اگرچہ میں اس سے پہلے بھی کچھ خطرناک جلے کاٹ چکا تھا اور خوف مجھ پر کبھی غالب نہ آیا تھا، مگر وہ لمحے بڑے پرآشوب اور جاں گسل تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر آرا چل رہا ہے اور اعضائے قلب کو اپنے کھرن دندانوں سے کاٹ رہا ہے۔ بے حد اذیت اور خوف کی صلیب پر میرا بدن لٹکا ہوا تھا۔ اس کے باوجود میں اپنے ذہن کو خوف کی دہلیز پار نہیں کرنے دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ذرا سی لغزش مجھے تباہ کر دے گی، جلالی عملیات کی آگ مجھے روئی کی مانند جلا کر راکھ کر دے گی اور میں ایک شعلہ بے آسرا کی طرح بجھ جاؤں گا۔ یہ میرے مضبوط اعصاب کی آزمائش کا وقت تھا اور مجھے بہت سے خوفناک قاتل لمحوں کو سرنگوں کرنا تھا۔ مجھے اس خرافہ بدروح کو تسخیر کر کے عبرتناک موت سے ہمکنار کرنا تھا جو میری خوشیوں کی قاتل تھی، جس نے میرے ارمانوں کا خون کیا تھا، میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا تھا
اور جو میرے بچوں کی قاتل تھی۔ بس مجھے اس امتحان سے سرخرو ہونا تھا۔ برگد کے استھان پر کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد برگد کے مکینوں کا شور کم ہونے لگا تھا۔ جو میرا عمل تیز ہو رہا تھا، استھان کا لرزہ بڑھتا جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد مجھے احساس ہوا جیسے کوئی بھاری بھرکم وجود دھپ دھپ کرتا ہوا میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پورے ماحول میں کافور کی ملی جلی ناگوار سی بو پھیل گئی اور پوری فضا پر بوجھل پن سا طاری ہو گیا۔ مجھے جیسے انہی لمحات کا انتظار تھا۔ میری پڑھائی کا تیر ٹھیک بیٹھا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں تو اس کے ساتھ ہی استھان کی کپکپاہٹ بھی رک گئی۔ انگیٹھی کا دھواں ایک دبی سی چادر کی طرح میرے ارد گرد پھیل گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں سماعت کی رہنمائی میں اس جانب مرکوز کر کے پڑھائی شروع کر دی جدھر سے وہ وجود ناگہاں آ رہا تھا۔ حاضر ہو جا، آ جا، آگے اور آگے۔ میری بوجھل اور قہر میں غرقہ آواز گونجی۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر سے کوئی اور ہی بول رہا ہے۔ مجھے اپنا آپ اجنبی سا لگا۔ میں نے پڑھائی کے دوران 2 بار یہ جملہ بولا تھا، پھر 1-2 ثانیے بعد ہی دبیز دھوئیں میں کفن بردار ایک طویل القامت وجود سر پر تابوت اٹھائے ہوئے میری طرف بڑھ آیا تھا۔ وہ جیسے بہت لمبی مسافتیں طے کر کے آیا تھا، بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی بوجھل اور گھمبیر آواز سے استھان کے ماحول پر سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ حصار سے باہر انگیٹھی کے سامنے آ کے رک گیا۔ تابوت حصار کے باہر رکھ کر اور دونوں ہاتھ باندھ کر بڑبڑایا، آقا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنا حصہ لے اور چلا جا، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر تھیلے میں سے 7 دالوں سے بنا ہوا پتلا اس کی جانب پھینک دیا۔ وہ ندیدوں کی طرح جھپٹا اور غائب ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ نوچندی رات اپنے جوبن پر تھی۔ میری سماعتوں اور بصارتوں کی بندشیں کھل گئی تھیں۔ میں اب کائنات اسرار میں سرگرداں مخفی مخلوق کو دیکھ سکتا تھا۔ ہوائی مخلوق آسمان پر چغلے کرتی گھوم پھر رہی تھی۔ میں نے مخصوص عمل پڑھا اور پھر تابوت کو حصار کے اندر کھینچ کر تابوت کا ڈھکن کھول دیا۔ پھر میں نے تابوت میں دفن ہونے سے پہلے آخری بار پڑھائی کی اور وظیفہ پڑھتے ہوئے ماش کے دانے تابوت کے چاروں طرف پھیلا دیے تھے۔ مشکبور کا چھڑکاؤ بھی کر دیا تھا۔ تابوت والی جگہ کو اگر کی خوشبو سے مہکا دیا اور میں دم بخود سا خود سپردگی کے انداز میں موت کے تابوت میں لیٹ گیا اور زیر لب اس قاتلہ کی حاضری کے لیے وظیفہ پڑھنے لگا۔ تابوت میں موت کا سکون اور گھپ اندھیرا تھا۔ ہوا کا ایک جھونکا بھی داخل نہیں ہو رہا تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ مجھے آکسیجن کی کمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی مسرور کن خوشبو میرے ذہن پر مسلط ہو رہی تھی اور رگوں پہ میں لذت آمیز سنسنی پھیل رہی تھی۔ میری سماعت اور ذہن میں انتظار کی گھڑیاں بج رہی تھیں۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں جہان اسرار میں کھو گیا ہوں۔ میری آنکھیں تو پہلے ہی بند تھیں، لیکن اعصاب کی ساری حسیات بیدار تھیں اور کسی متوقع خطرے کے گلے ملنے کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا تھا۔ مشکبو کی مہک تیز رفتار ہواؤں کے جھونکوں کی مانند تابوت میں گردش کر رہی تھی۔ لمحے سرک رہے تھے۔ دل کی دھڑکن کی صدا آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آواز معدوم ہو رہی ہے اور میرا بدن خوشبوؤں کا غبار بن کر گہرائیوں میں گر رہا ہے۔ مجھے جلدے کے تقاضوں کے مطابق کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہونا تھا اور نہ ہی حرکت کرنی تھی۔ یہ خود سپردگی کا عمل تھا۔ میں خواب و خیال کی دنیا میں اتر گیا تھا۔ میرے ذہن سے تاریکی کی چادر سرک گئی تھی اور کھلا آسمان اپنی تابناکیوں اور رفتوں کے ساتھ پھیلا ہوا نظر آیا تھا۔ پوری کائنات کے اسرار کے قفل جیسے کھل گئے تھے۔ یوں فضاؤں میں تیر رہا تھا، مگر پڑھائی کا عمل پھر بھی نہیں رکا تھا۔ ایک خودکار طریقے سے ہی ایک طرف کو بڑھ رہا تھا۔ میں جدھر سے بھی گزرتا ہوائی مخلوق کے بدفضا بدصورت وجود حیرت و استعجاب سے میری طرف دیکھتے، لیکن میرے براق وجود کی روشنیاں انہیں مجھ سے دور کر دیتی۔ 1-2 بار کچھ شوریدہ سر اور شرارتی وجود مجھے چھونے اور ڈرانے کی خاطر میری طرف لپکے بھی تھے، مگر جو ہی وہ میرے براق کی لہراتی طلسماتی روشنیوں کے قریب آئے، ان پر ان گنت سے شہاب گرے اور وہ عبرتناک چیخیں مار کر لمحے بھر میں راکھ ہو گئے تھے۔ تاحد نظر ارض و سما کی وسعتیں جلوہ فگن تھیں۔ میں فضاؤں کے سینے سے اترتا ہوا ایک جانب کو پڑھنے لگا تو اسی لمحے نوچندی رات کا شباب اترنے لگا، جس سے پورے ماحول میں بے چینی و بے قراری بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ جدھر کو مجھے لے جایا جا رہا تھا، دور، بہت دور ایک کھنڈر نما عمارت ہے جس پر سونے کا کلش نمایاں ہے، کسی غمزدہ بیوہ کی طرح اداس نظر آ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد نادیدہ رہنما قوتیں مجھے اس کھنڈر میں لے گئیں۔ میں قریب پہنچا تو ایک مندر کی عمارت تھی جس پر کائی اور مکڑیوں کے جالے جال کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ مندر سے باہر انسانوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ مندر کی عمارت ناگوار بو میں سانسیں لے رہی تھی۔ میں مندر کے بڑے سے دروازے کے سامنے اترا تو دروازہ بے آواز صدا کے ساتھ دھیرے دھیرے کھل گیا اور ناگوار بوب کا بھپکا باہر کو نکلا۔ میں دروازے کے اندر داخل ہوا۔ گہرے نارنجی رنگ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔
میں جوں آگے بڑھ رہا تھا، دھوئیں میں میرا راستہ بنتا جا رہا تھا اور میں ایک بڑے سے کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ کمرے کا ماحول دیکھ کر میرے لبوں پر زہرناک مسکراہٹ تیر گئی۔ مندر کی ناگوار فضاؤں کے برعکس کمرے کا ماحول نہایت خوشبودار احساس لیے ہوئے تھا اور نہایت آراستہ پھولوں سے سجا ہوا کمرہ، ایک بڑی سی مسحری ریشمی پردے جس کے چاروں طرف لہرا رہے تھے، میٹھے میٹھے سروں میں گھنٹیاں بجنے لگیں، بے خود کر دینے والا ماحول تھا۔ میں دروازے کے درمیان کھڑا ہو گیا تو مسحری کے پردے بے تابی سے والہانہ انداز میں پھیل گئے اور ایک کمال نازاں و جمال صفت دوشیزہ مہین لباس میں لپٹی ہوئی مسحری پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت انگیز ہوس آمیز چمک تھی۔ ٹھہر کیوں گئے ہو؟ آگے آ جاؤ، وہ بولی تو فضا میں ترنم جاگ اٹھا۔ میں آگے بڑھا، میری چال میں تفاخر اور خمار تھا، زبان اس کے جلوہ حسن کے آگے گنگ ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے گمان ہوا کہ میں جس کی تلاش میں آیا ہوں یہ وہ نہیں ہے۔ پدمنی تو نفرت و کراہت کا مرغوبہ ایک ایسی بدرو ہے جس کو دیکھتے ہی گھن آتی ہے، مگر یہ شفاف شبنموں جیسی میٹھی دوشیزہ کون ہے؟ شاید مخفی قوتوں نے اس مہربان وجود کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھی تو اس کے ریشمی بدن کی پوروں میں آتش جوانی سے تلاطم برپا ہو گیا، اس کا ہر عضو بے باک ہو گیا۔ اتنی مکمل عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی مصور کی خیالی تصویروں جیسی تھی، اس کو دیکھ کر زاہد بھی کفر کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں خود فراموشی کے عالم میں کھو گیا۔ اس نازنین پری جمال ابصرہ نے میرے پورے بدن کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ میں دم بخود حیرت سے اس مجسمہ فطرت کو دیکھ رہا تھا۔ آؤ میرے ہمدم، آگے بڑھو، میں کب سے تمہارے انتظار میں پیاسی بیٹھی ہوں۔ اس کی آواز جذبات سے مخلوط ہو رہی تھی اور وہ جل پری کی طرح مخملی مسحری پر بے قراری سے پہلو بدلنے لگی۔ میں کسی سحر زدہ موکل کی طرح مسحری کے پاس پہنچا تو میری رگوں میں آتش لہو بھڑکنے لگی۔ اس نے نرم گداز شہر و شہد میں گوندا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میں نے اس کا ہاتھ بے اختیاری سے تھام لیا۔ اس نے سسکاری بھری تو آگ نفس میرے بدن کو یوں جلانے لگی جیسے آگ سے بھڑکتے تندور کے پاس موم رکھ دیا جائے تو وہ پگھل کر مایع ہو جاتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما تو میرا پورا بدن موم کی طرح پگھل گیا۔ وہ اٹھی، اپنا چہرہ میرے قریب لا کر بولی، تم اتنے برسوں سے کہاں تھے؟ میں خاموش کسی بت کی طرح اس کا تمازن بھرا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے گداز مخروطی ہاتھوں میں تھام لیے اور انہیں اپنی تپتی آنکھوں سے لگا کر بولی، یہ آنکھیں وصل ہجر میں سلگ سلگ کر موم ہو گئی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو گرے اور میرے ہاتھوں میں جذب ہو گئے۔ میرا دل بے اختیار ہو گیا۔ میں اب آ گیا ہوں نا؟ میرے لبوں سے نکلا، اب مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ اپنے قریب کر کے بےتابی سے پوچھنے لگی۔ نہ جانے اس وقت کیا ہوا کہ میں موم کی طرح اس کی قربت میں پگھلتا چلا گیا۔ میرا نفس بہک گیا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب حسن آتش رواں نے مجھے پانی پانی کر کے میری روح کو آب گناہ میں غرق کر دیا تھا۔ بس اس وقت جب میں گناہ و ندامت کی دلدل میں ڈبکیاں کھا رہا تھا، وہ دل فریب حسن اپنی حقیقت کے ساتھ آشکار ہو گیا اور اس نے بے حد و بے حساب بلند قہقہہ لگایا۔ میں جیسے ہوش میں آ گیا اور چونک کر اس کی جانب دیکھا تو مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مسحری پر جس کے قرب و وصل کی آگ سے موم ہو گیا تھا، اب اس کا جہنمی پیرہن عیاں ہو گیا تھا۔ کچھ لمحے پہلے جس کے حسن دل فریب نے میرے قلب و نظر کو بدگماں کر کے مجھے مغلوب کر دیا تھا، اب اپنے مکروہ خد و خال کے ساتھ نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ مسحری پر ایک سراپا نفرت اپنی قہر سامانیوں حقارتوں کے نشے میں مغرور ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اس کا مکروہ چہرہ میرے سامنے مکڑی کی جالی کی طرح پھیلا ہوا تھا، خوشبوؤں کی بجائے تعفن آمیز بو کا احساس بڑھ گیا تھا۔ وہ سراپا آگ، نفرت و جلال کا روپ پدمنی مجھے دغا دے گئی تھی، مجھے بات ہو گئی تھی، میں اپنے چلے کی ریاستوں کے انبار تلے دب گیا تھا۔ پدمنی فتح سے چور تھی، وہ کسی فاتح درندے کی طرح ٹکرائی اور بولی، میں نے تیری شکتی، تیرا مان، تیرا گیان اور تیرا ستھان پلید کر دیا، تباہ کر دیا، تجھے برباد کر دیا۔ اس کا قہر و نفرت کی مستی میں ڈوبا قہقہا مجھے ذلت ناک شکست سے دوچار کر گیا تھا۔ میں نے بے بسی کے عالم میں خود کو مجتمع کرنے کی کوشش کی اور اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑنے لگا، لیکن اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور میں مسحری سے نیچے گر گیا۔ میری حیثیت برفیلی سردی میں ٹھٹرتے ہوئے اس نومولود بچے کی سی ہو گئی تھی جس کے اوپر سے بھاری لحاف اتار کر بے دردی سے باہر پھینک دیا جائے۔ ندامت اور شرمندگی کی لہر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی حیثیت کا ادراک کرتے ہی اس قاتلہ کی جانب دیکھا جو اپنے خبیث باطن کی خباثتوں کے ساتھ میرے سر پر کھڑی تھی۔ پدمنی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں ہانپتا کانپتا ہوا بولا تو اس نے استہزائی قہقہہ لگایا اور پھر نفرت سے بھرپور نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولی،
اب تو مجھے کوئی نہیں مار سکے گا، نہال شاہ کی پوری نسل بھی مجھے مارنے پر لگ جائے تو میں اس کے ہاتھ نہ سکوں گی۔ پدمنی 2 قدم پیچھے ہٹ کر نفرت سے دھاڑی، میں تجھے واپس بھیج رہی ہوں تمہیں عبرت کی تصویر بنا کر۔ جاؤ اور اپنے میاں جی اور اس کالے نامراد سے کہہ دو وہ تمہیں ایسا گیانی بنا دیں، ایسا علم سکھا دیں جو پدمنی کو جلا کر راکھ کر سکے۔ جاؤ اور اس لمحے کا انتظار کرو جب میں دوبارہ تیری خوشیاں چھیننے آؤں گی۔ اب میں ہر کالی منگل کو تیرے پاس آیا کروں گی اور تم میری پیاسی اور سلگتی آتما کی آگ بجھایا کرو گے۔ آج پدمنی نے صدیوں بعد ایک منشیہ کے وجود سے وہ کچھ حاصل کر لیا ہے جس کی تمنا میں وہ جل کر مر گئی۔ سنو، جانے سے پہلے یہ سنتے جاؤ کہ تمہارے بابا نہال شاہ نے اگر مجھے میرے بدن کو چھو لیا ہوتا اور مجھ سے بیاہ رچا لیا ہوتا تو میں اس کے عوض تمہارے خاندان کی رکشا کرتی۔ پدمنی، تو جھوٹ بولتی ہے، میرے بابا جی سرکار نے تجھے اس وقت بخش دیا تھا جب تو ان کی موت بن کر ان پر نازل ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا، تو نے ان سے علم سیکھنے کی بھیک مانگی اور انہوں نے تجھے نہ صرف پناہ دی بلکہ علم سکھانے شروع کیے۔ اے ظالم بدروح، تو اپنی شرارتوں اور شیطانوں کے باعث بابا جی کی نظروں میں گر گئی تھی، تو اپنی آگ میں خود جل گئی اور اس کا الزام بابا جی کو دیتی ہے۔ تو نے میرے خاندان کو اپنی نفرت کا نشانہ بنایا ہے، میرے بچوں کو تو نے مار ڈالا ظالم، تو نے معصوم سندھ کو برباد کر دیا، خدا کی قسم وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن تجھے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تو تجھے ذلت کی موت ماروں گا۔ پدمنی میری بات پر قہقہے لگاتی رہی، میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے اپنی قوتوں کو یکجا کر کے اپنے وجود پر نظر ڈالی تو مجھے اپنی پور پور میں پدمنی کی غلاظت بکھری ہوئی نظر آئی۔ ظالم نے اپنی صدیوں کی پیاس بجھانے کے لیے مجھے بھرپور استعمال کیا تھا، میں اپنی قوتوں کو یکجا نہ کر سکا، میرے نورانی علوم کی طاقتیں ناراض ہو گئی تھیں۔ پدمنی اپنی خوابگاہ میں فاتح کی طرح تن کر کھڑی تھی اور میں فرش پر بکھرا پڑا تھا، میری روح اپنی کم مائیگی پر بلک رہی تھی۔ مجھے یہ احساس کوڑے مارنے لگا تھا کہ میں نے میاں جی کی ہدایت پر عمل کیوں نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو مجھے واضح بتا دیا تھا کہ دیکھ پتر، پدمنی نہ جانے کس روپ میں تیرے سامنے آئے اور تو اس سے دغا کھا جائے۔ اگر تو اس بار اس کے دھوکے میں آ گیا تو تجھے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے میاں جی کی نصیحت کو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے فراموش کر دیا تھا اور اب پدمنی کے رحم و کرم پر بیٹھا بلک رہا تھا۔ نہ جانے میں کب تک شرمندگی کی آگ میں جلتا رہتا کہ اچانک مجھے پدمنی کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پر اذیت ناک کھچاؤ اور گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اسی لمحے ایک نورانی حیولہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی چھڑی تھی جس کی نوک سے آگ کا شعلہ نکل رہا تھا۔ حیولے نے چھڑی کی نوک پدمنی کی طرف کی تو پدمنی نے دل خراش چیخ ماری، اشرف میاں، اگر تو نے مجھے جلایا تو میں تیرے ناکی کو مار ڈالوں گی۔ پدمنی نے کربناک آواز میں کہا تو حیولے نے چھڑی فضا میں روک لی اور اس کا رخ اوپر کر دیا۔ پھر ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، بدبخت، تو نے اس کو اپنی غلاظت کے جال میں پھانس لیا ہے، آج میں تجھے جانے دے رہا ہوں صرف اس کی زندگی کی خاطر، پھر دوبارہ کبھی اس کو تنگ کیا تو اسی وقت جلا کر راکھ کر دوں گا۔ حیولے کی آواز میں اس قدر دبدبا تھا کہ پدمنی جھرجھری لے کر رہ گئی اور آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ اس کے بعد حیولہ میری طرف بڑھا تھا، اس نے چھری میری طرف بڑھائی تو میرے ذہن کو زوردار جھٹکا لگا، یوں لگا جیسے میرا وجود غلاظت سے باہر نکل آیا ہو۔ میں زوردار چیخ مار کر اٹھا تو میرا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ میاں جی! میں نے آنکھیں کھولی تو میرے گرد گھپ اندھیرا تھا اور میرا پورا بدن مردے کی طرح تنگ سی جگہ پر اکڑا پڑا تھا، مانوس خوشبوئیں میرے گرد ہنوز پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے ڈھک سے میرے اوپر کوئی ڈھکن سا اٹھا تو مجھے یاد آیا کہ میں تو تابوت میں قید ہو کر پڑھائی کر رہا تھا۔ تابوت کا ڈھکنا کھلا تو دیے کی روشنی میں 2 وجود کھڑے نظر آئے۔ ناگی، باہر نکلو، میاں جی کی آواز سنائی دی۔ لے، تو میرا ہاتھ تھام لے۔ دوسرا وجود استاد مراد کا تھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، تابوت سے باہر نکال کر بولا، میرے کاندھے پر ہاتھ رکھو، کہیں گر نہ جانا۔ مجھے بے حد نقاہت محسوس ہو رہی تھی، شکر کر زندہ بچ گیا ہے۔ میاں جی گمبھیر آواز میں بولے، آپ کا شک صحیح نکلا تھا میاں جی، استاد مراد نے کہا۔ اسے بہت سمجھایا تھا کہ مجھے ساتھ لے چلو، مگر اسے اپنی پراسرار طاقتوں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ استاد مراد اور میاں جی بڑی مشکل سے آستانے پر لے کر آئے تھے۔ سحری کا وقت ہو چلا تھا، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا، میں نیم بے ہوش تھا۔ انہوں نے مجھے آستانے کے اندر لٹایا اور میرے کپڑے اتار کر میرے بدن پر مختلف عملیاتی تیلوں کی مالش کرنے لگے۔ یہ مانوس سی بو تھی، مجھے یاد آیا کہ برسوں پہلے میں نے استاد مراد کو جب اس طرح کے تیلوں سے مالش کراتے دیکھا تھا تو مجھے گھن آنے لگی تھی، لیکن آج میرے بدن کو پدمنی کی نحوست سے پاک کرنے کے لیے عملیاتی تیل سے مالش کی جا رہی تھی۔
مجھے یاد ہے استاد مراد اور میاں جی نے سورج طلوع ہونے تک عملیات اور دھنیوں کے ذریعے میرے ہوش قائم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میاں جی نے استاد مراد سے کہا تھا سورج پھوٹنے سے پہلے پہلے اس کو ہوش میں لانا ہے، اگر یہ بے ہوش ہو گیا تو پدمنی کا خوف اس کے ذہن میں پنچے گاڑ کر بیٹھ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے سورج نکلنے سے پہلے مجھے مکمل ہوش دلا دیا۔ استاد مراد اور میاں جی نے پورا دن مجھے اپنے پاس رکھا اور مجھے عملیات کی پراسرار دنیا کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتے رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا ناگی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اندھے جذبات، غصہ اور بے شعوری سے عامل کو بچنا چاہیے۔ چلے کے وقت کبھی خلاف علم حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹے موٹے علم میں بھی عامل کی گستاخی اور بے پرواہی برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں اس روز بے حد رنجیدہ بھی تھا اور میرا خون بھی کھول رہا تھا۔ میں نے میاں جی سے صاف صاف کہہ دیا تھا میاں جی، میں پدمنی کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، وہ میری خوشیوں کی قاتل ہے، میں اپنی جان قربان کر کے بھی آنے والی نسلوں کو اس کے قہر سے بچاؤں گا۔ پہلے تجھے عملیات کی تعلیم مکمل کرنی ہوگی، میاں جی نے کہا، تمہیں علوم پر دسترس ہوگی تبھی اس حرافہ کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکو گے۔ دیکھو، علم تو ہمارے پاس بھی ہے لیکن بعض حالات میں ہماری قوتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ میاں جی نے اس کی وجوہات سے مجھے آگاہ کیا اور مجھے احساس ہو گیا کہ جب انسان دو کشتیوں کا سوار ہو تو اس کے ڈوب مرنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ ایک وقت میں کالے علم اور نوری علم سیکھنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اگر ایک عامل صرف نوری علوم حاصل کرے تو گندی قوتیں اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ کالے اور سفید علوم کے ملغوبہ سے استفادہ کرنے والا عموماً کالی قوتوں سے مات کھا جاتا ہے۔ اس روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اگر ایک بڑا اور کامیاب عامل بننا ہے تو مجھے نوری علوم پر دسترس حاصل کرنا ہوگی۔ میں نے میاں جی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بے حد خوش ہوئے، البتہ رنج کے عالم میں کہا کاش ہم نے بھی صرف نوری علم سیکھا ہوتا۔ میں میاں جی کی بات سمجھتا تھا، انہوں نے بھی خاندانی روایات کی طرح کالے علم اور نوری علم سے استفادہ کیا تھا۔ اس عمل کے باعث ہی بعض اوقات وہ طاقتور کالی قوتوں کو مکمل طور پر شکست نہیں دے سکتے تھے۔ استاد مراد نے میرے فیصلے کو پسند نہیں کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں سفلی اور نوری دونوں علم سیکھنے کا عمل جاری رکھوں۔ اگرچہ اس وقت تک میں نے کچھ سفلی علوم بھی سیکھ رکھے تھے اور نوری علوم سے بھی رہنمائی لیتا تھا، لیکن ایک عامل کو کامل بننے کے لیے مجھے ایک کشتی پر سوار ہونا تھا۔ میرے سامنے پدمنی کی طاغوتی قوتوں کا ایک کوہ گراں تھا جس کو میں نے گرانا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آخر ایسی پراسرار قوتیں حاصل کرنے کا کیا فائدہ جس پر عامل کو پوری دسترس نہ ہو۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ دنیا میں صرف نوری طاقتیں ایسی ہیں جنہیں زوال نہیں آ سکتا۔ کالے علوم والا تو زندگی بھر عذابوں سے دوچار رہتا ہے اور ذلتیں اٹھاتا ہے۔ میں نے نوری علوم اور عملیات کی راہ پر چلنے سے پہلے اپنے باطنی غلاظتوں کو دھونے کا فیصلہ کیا۔ میاں جی نے میری بھرپور مدد کی اور مجھے وہ روشن راہیں دکھا دیں جن پر چل کر میں روحانی علوم کا ماہر بن سکتا تھا۔ میں آپ کو اپنی اس آپ بیتی میں ان علوم سے آگاہ کروں گا۔ یہ ایک لمبا صبر آزما اور کٹھن سفر تھا، مگر یہ تھا بہت ثمر آور۔ روحانی علوم کے لیے مزید رہنمائی کے لیے میاں جی نے اپنے خاندانی عامل جن ترتوش کو بھی بلا لیا تھا اور مجھے کئی مہینے تک اس کے سپرد کیا تھا۔ ترتوش کی نگرانی اور سرپرستی میں مجھے عجیب و غریب تجربات سے بھی گزرنا پڑا تھا۔ ٹھہریے، اب ضروری ہو گیا ہے کہ میں جہان عملیات کے اسرار بیان کرنے سے پہلے آپ کو اپنا مکمل تعارف کرا دوں اور اپنے اس خاندانی پس منظر اور حالات سے آگاہ کر دوں جس کی وجہ سے مجھے عملیات کی دنیا میں آنا پڑا۔ 19ویں صدی کے وسط تک ہمارا خاندان ضلع ہوشیار پور کا نامی گرامی زمیندار گھرانہ تھا، مگر اس کی وجاہت اور زمینداری اس وقت زوال پذیر ہو گئی جب سارے خاندان کی بات دوڑ باوا جی نہال شاہ کے ہاتھ میں آئی۔ انہیں زمینوں اور گھوڑوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ آبائی پیشہ جاری نہ رکھ سکے۔ ان کی عدم دلچسپی کے باعث خاندان کا دبدبا اور اثر و رسوخ قدرے کم پڑ گیا اور شریک برادری نے باوا جی کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زمینوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ ہمارے باوا جی کو اگر دلچسپی تھی تو صرف علم نجوم اور عملیات سے۔ میں نہیں جانتا کہ انہیں جوتش سے دلچسپی کیسے پیدا ہوئی، مگر یہ ضرور علم ہے کہ انہوں نے 20 سال کی عمر ہی میں ان علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی اور ان کے چرچے سن کر نیپال کے شاہ نے انہیں اپنے دربار میں مدعو کیا تھا۔ شاہ نیپال جوتشیوں اور سنیاسیوں کا بہت بڑا قدردان تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے جاگیرداروں کو وہ عزت اور رتبہ نصیب نہیں ہوتا تھا جو ایک درمیانے درجے کے جوتشی کو مل جاتا تھا۔ ہمارے باوا جی تو اعلیٰ پائے کے جوتشی تھے، انہیں ستاروں کے علم کے علاوہ حکمت اور عملیات پر بھی کامل عبور تھا۔ باوا جی نہال شاہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ انہوں نے حکمت کی تعلیم کسی سے حاصل نہیں کی تھی، انہیں جوتش اور عملیات کی بدولت ہی حکمت کا خزانہ ملا تھا۔ ان کے بارے میں یہ روایت نسل در نسل ہم تک پہنچی ہے کہ انہوں نے اپنے عملیات کے زور پر جنات کو بھی اپنا مدعی کر رکھا تھا۔
اور ان میں ترتوش نامی ایک عمر رسیدہ جن بھی تھا جو اپنے قبیلے میں طبیب کی حیثیت رکھتا تھا۔ بابا جی کو طب و حکمت کے رموز اور نایاب نسخہ جات کا عمل ترتوش نے ہی سکھایا تھا۔ اس نے چند ایک نسخے ایسے عطا کیے تھے جو عملیات اور طب کے ملاپ سے تیار کیے جاتے تھے اور انہیں اپنی نسل کو منتقل کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ بابا جی کی شہرت ہوشیار پور سے نکل کر دور دور تک پھیل چکی تھی، لیکن ان کا اپنا خاندان انہیں ایک سنیاسی اور سادھو ہی سمجھتا اور اکثر افراد ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تاہم بابا جی اپنی طاقتوں سے پوری طرح آگاہ تھے اور وہ شریک برادری کی باتیں اور طعنے سننے کے باوجود خاموش رہتے تھے۔ انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، ان کی کوئی بہن تھی نہ بھائی، ماں باپ لڑکپن ہی میں وفات پا گئے تھے، اس لیے وہ دیوانہ حال اپنی دنیا میں رہتے اور کئی کئی ماہ کے لیے گاؤں سے باہر چلے جاتے۔ کسی کو ان کے بارے میں علم نہ ہوتا کہ وہ کہاں ہوں گے اور کب آئیں گے۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کی برادری نے زمینوں کے علاوہ ان کی خاندانی حویلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ بابا جی ان کی یہ تمام حرکات دیکھتے رہے مگر انہیں کچھ نہ کہا تھا۔ بابا جی نے حال شاہ نے 21ویں سال میں قدم رکھا تو ان کے چلوں اور عملیات کا ایک دور ختم ہو گیا۔ ان دنوں وہ مستقل طور پر اپنی حویلی میں رہنے لگے اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے اپنی زمینوں پر بھی جانا شروع کر دیا۔ برادری کو بابا جی کی یہ تبدیلی ناگوار گزری، مگر کوئی بھی کھل کر ان کے خلاف نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ گاؤں کے اصل وارث اور بڑے چودھری تو وہی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ علم جوتش کے عشق نے انہیں گھر بار سے بیگانہ کر دیا تھا، مگر اب وہ دوبارہ اپنی چودراہٹ اور خاندانی وراثت کو سنبھالنے کے شائق ہو گئے تھے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو ہاتھ مفت کی زمینوں پر پل رہے تھے اب اندر ہی اندر ان کے خلاف سازش کرنے لگے تھے۔ بابا جی کو اپنے علوم کے ذریعے ان تمام سازشوں کا علم تھا، لیکن وہ از خود کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ ہمارے اس آبائی گاؤں کا نام نمولیاں تھا۔ یہ تحصیل گڑھ شنکر کا گاؤں تھا۔ نمولیاں کے پہلو میں ایک بڑا سا مٹی کا ٹیلہ تھا جس پر ہندوؤں نے ایک طرف شمشان گھاٹ بنا لیا تھا اور اس کی دوسری جانب مسلمانوں کا قبرستان تھا۔ ہماری حویلی اس ٹیلے سے 100 گز کے فاصلے پر سب سے نمایاں تھی اور اس کی چھت پر کھڑے ہو کر گاؤں کا ہر گھر میں بآسانی جھانکا جا سکتا تھا۔ مٹی کا یہ ٹیلہ بابا لال شہباز کے نام سے مشہور تھا، جو ایک صاحب کرامات بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک بار جلتی ہوئی پاتھی اپنے تکیے میں دبا دی اور خود کہیں چلے گئے تھے۔ بعد میں کسی نے وہ جگہ کھودی تو وہ جلتی ہوئی پاتھی برآمد ہو گئی۔ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی اور اسے بابا لال شہباز کی کرامت سمجھ کر ان کا ٹیلہ بنا دیا گیا۔ قیام پاکستان تک اس پر ہر ہاڑ کی پہلی جمعرات کو میلہ لگتا تھا۔ میلے میں ہندو، سکھ اور مسلمان عقیدت مند آتے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اس بار بھی ہاڑ کی پہلی جمعرات آتے ہی نمولیاں میں لوگوں کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ بابا جی نے حال شاہ ان دنوں اپنی حویلی میں واپس آ چکے تھے اور انہوں نے میلہ سجانے میں پہلی بار دلچسپی لی تھی۔ پرانی روایت کے مطابق گاؤں کا چودھری میلے کی شروعات کرتا تھا، لیکن اس بار بابا جی گاؤں میں موجود تھے، لہٰذا خود انہوں نے خصوصی اعلان کر دیا کہ مزار پر آنے والے زائرین ان کے مہمان ہوں گے اور وہی زائرین کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ یہ بات حیرت انگیز بھی تھی اور شریک برادری کے لیے دکھ کا باعث بھی۔ سبھی طرح طرح کی چہمگوئیاں کرنے لگے۔ کسی نے کہا، مجھے تو سادھو کے تیور اچھے نہیں لگتے، اس کے ہوش واپس آ رہے ہیں، تبھی تو 2-3 مہینے سے حویلی میں ڈیرا ڈالے بیٹھا ہے اور زمینوں پر بھی جا رہا ہے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ گاؤں کے سارے قمیص کے پاس پلٹ گئے ہیں، اس کے باپ کے نوکر اب دن رات اس کا پہرا دیتے ہیں۔ کوئی اور بولا، اب کیا ہوگا؟ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا۔ ایک جوشیلا، بلند قامت اور نہایت کڑیل جوان منصور خان برادری کے سورماؤں اور بزرگوں کے سامنے کھڑا ہو کر سینہ پھلانے لگا۔ سادھو کا سارا سنیاس میں نکالوں گا، تم لوگ فکر مت کرو، اب یہ کام میرا ہے، میں اسے گاؤں سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا اور اس کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ دوبارہ ادھر آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ جمعرات سے ایک دن پہلے ہی دوسرے دیہات کے زائرین نمولیاں آنے لگے۔ بابا جی نے اپنی حویلی کے دروازے کھول دیے تھے۔ زائرین آتے گئے اور حویلی میں شب بسری کے علاوہ انہیں لذیذ کھانا مل رہا تھا۔ سبھی لوگ بابا جی کی فیاضی کے معترف ہوئے اور انہیں دعائیں دینے لگے۔ بابا جی ان باتوں سے بے نیاز اپنے کمرے میں ساری رات ریاضت کرتے رہے۔ یہ سحری کا وقت تھا، چاند نے افق اور زمین پر اپنا نور پھیلا رکھا تھا۔ بابا جی نے حال شاہ حویلی سے باہر نکلے اور اپنی زمینوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ وہ جس رات چلہ کاٹتے تو سحری ہوتے ہی کھیتوں میں نکل جاتے، اپنے چند خاص عملیات کرتے اور پھر سورج کی پہلی کرن کے نمودار ہوتے ہی حویلی میں لوٹ آتے۔ اس روز بھی وہ حسب معمول کھیتوں میں گئے اور ایک صاف ستھرے کھیت میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے گرد ایک حلقہ کھینچا اور سر گھٹنوں میں دبائے گرد و پیش سے بیگانہ ہو کر اپنے عمل میں مصروف ہو گئے۔ بابا جی کو یوں ہی بیٹھے بیٹھے خاصا وقت ہو گیا تھا، جب منصور خان ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ایک نظر بابا جی کو دیکھا جو اپنے آپ میں مست تھے اور پھر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ دودھیا روشنی میں اسے کوئی زیرو دکھائی نہ دیا۔
माहौल पर अजीब तरह की खामोशी मुसल्लत थी। दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की एक आध आवाज़ आ रही थी। मंसूर खान दबे पांव इत्मीनान से आगे बढ़ा, मगर जो ही वो बाबा जी से 3 फीट के फासले पर पहुंचा, किसी गैर मरई ताकत ने उसके पांव जकड़ लिए और इसे एक कदम भी आगे न बढ़ने दिया। मंसूर को अपनी ताकत पर घमंड था। वो हर खौफ से बेनियाज था, मगर उस लम्हे इसका दिल लरस कर रह गया। उसने कुल्हाड़ी तान कर बाबा जी पर वार करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा और इसके पसीने छूट गए। वो गैर इरादी तौर पर पीछे हटा, मगर जो ही उसने दोबारा आगे बढ़ना चाहा तो इस गैर मरई ताकत ने दोबारा इसे जकड़ लिया। मंसूर खान ने इस बार आगे बढ़ने के लिए बहुत जोर लगाया, मगर पहले की तरह फिर नाकाम रहा। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर रखकर अपने दोनों हाथों की मदद से अनजानी कुव्वत को आगे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह एक कदम भी आगे न बढ़ सका। मंसूर खान पसीने में शराबोर था। उसने देखा कि बाबा जी ने हाल शाह अपने हाल में मस्त हैं। उसने बेचारगी से आसमान की तरफ देखा और जमीन से कुल्हाड़ी उठाने के लिए झुका तो वो अपनी जगह से गायब थी। वो दीवाना वार उसे तलाश करने लगा। कुल्हाड़ी इसकी निशानी थी और सारा गांव इस निशानी को खूब पहचानता था। मंसूर खान कुल्हाड़ी की तलाश कर ही रहा था कि खुद से बाबा जी की आवाज़ सुनाई दी। मंसूर खान, कुल्हाड़ी ढूंढ रहा है क्या? वो एकदम पलटा और बाबा जी के हाथ में अपनी कुल्हाड़ी देखकर हैरान रह गया। बाबा जी 2 कदम आगे बढ़े और मंसूर खान की आंखों में अपनी शोला नुमा आंखें डालकर बोले, मैं चाहूँ तो तेरी कुल्हाड़ी से ही तेरे टुकड़े कर दूं, मगर मैं खून खराबा पसंद नहीं करता और ना मैं दूसरों को इसकी इजाज़त देता हूँ। ले पकड़ अपनी कुल्हाड़ी और इसी खामोशी से गांव वापस चला जा जैसे आया था। मैं नहीं चाहता कि सुबह के इस पुरनूर उजाले में सारा गांव तेरा तमाशा देखे। मंसूर खान बाबा जी के कहर आलूद आंखों की ताब न ला सका। उसने कुल्हाड़ी पकड़ ली और सर गिराकर मरील कदमों से पलट गया और एक बार भी उसने मुड़कर न देखा। बाबा जी ने हादशा भी हवेली वापस आ गए और सुबह सवेरे अपने हाथों से ज़ायरीन को खाना खिलाया और फिर सबसे पहले खुद टीले पर जाकर बाबा लाल शहबाज के मज़ार पर दुआ की। इसके बाद आम ज़ायरीन अपने चढ़ावे चढ़ाने के लिए आते रहे और ये सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। उस रोज़ बाबा जी ने मेले में एक नई रिवायत डाली। उन्होंने दूर दराज के देहात से आने वाले नौजवानों को अपने गांव के नौजवानों से कुश्ती लड़ने की दावत दी और देखते ही देखते मुसलमान और सिख नौजवान एक हल चले हुए खेत में निकल आए। गांव की औरतें भी खेल तमाशे देखने वहां इकट्ठी हो गईं। ये कुश्तियां हो ही रही थीं कि मंसूर खान भी लंगर लंगोट कसकर मैदान में आ गया और उछल उछल कर बैठकें लगाने लगा। घूमते घूमते वो उस जगह आ पहुंचा जहाँ बाबा जी ने हाल शाह बैठे थे। वो बाबा जी के सामने बैठकें लगाने लगा। सारा मजमुआ मंसूर खान की इस हरकत पर हैरान रह गया, क्योंकि इसका ये अंदाज मुबाजरत दरअसल बाबा जी को मुकाबले पर ललकार रहा था। सारा गांव और ज़ायरीन ये जानते थे कि बाबा जी ने हाल शाह जवां साल होने के बावजूद शहज़ोर नहीं, जो दुबले पतले से थे, चिल्लों और रियाजतों की मुशक्क़त से वो इंतहाई नहीब दिखाई देते थे। मंसूर खान ने दरअसल ये शातिराना चाल चली थी कि गांव वालों के सामने कुश्ती की आड़ में इनका खात्मा कर देगा और इस पर कोई लड़ने भी नहीं आएगा, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि बाबा जी दाव पेच किताब ना लाते हुए दम तोड़ गए थे। बाबा जी ने हादशाह मंसूर खान की शातिराना चाल समझ गए थे, लेकिन वो अपनी जगह इत्मीनान से बैठे मुस्कुराते रहे। मंसूर खान बाबा जी की इस हरकत पर तिलमिला उठा और बुलंद आवाज़ में बोला, गाँव वालों, तुम में से कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके? मजमे पर खामोशी छाई रही तो मंसूर खान दोबारा चिल्लाया, तो फिर गाँव वालों, मैं गाँव के वारिस चौधरी निहाल शाह को मुकाबले की दावत देता हूँ। इससे कहो मेरा मुकाबला करे। मजमा तब भी खामोश रहा। अलबत्ता मंसूर खान के हवारी बोले, चौधरी निहाल शाह, मंसूर खान की ख्वाहिश पूरी करो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए एक नज़र मंसूर के हवारियों पर डाली और फिर अपनी चादर उतारकर अपने मुंशी को थमा दी। सरकार, ये क्या करने जा रहे हैं? मुंशी बाबा जी की चादर पकड़ते हुए बोला, आप कहाँ इसका मुकाबला कर सकते हैं सरकार, इसे दफ़ा करें और कह दें कि किसी और से जोर आजमाई करे। मुंशी जी, इसका मुकाबला तो अब मैं ही करूँगा। इसने मेरी गैरत को ललकारा है, लिहाजा इसे इसकी सज़ा देना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये कहकर बाबा जी मंसूर खान को घूरते हुए मैदान में आ गए। बाबा जी ने एक सफ़ेद जोगा ज़ेबतन कर रखा था। वो अमूमन काले रंग की चादर से बुक्कल मारते और सर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी बांधते थे। चादर तो उन्होंने मुंशी को पकड़ा दी थी, अलबत्ता पगड़ी बदस्तूर सर पर कायम थी। मंसूर खान ने बाबा जी को अपने मुकाबले आते देखकर ठट्टा लगाया, साधु जी, ये पगड़ी और सफ़ेद जोगा उतार कर लंगोट कस लो। ऐसा ना हो तुम्हारे सर की इज्जत मेरे पैरों तले रौंद दी जाए और तेरा ये जोगा तार तार हो जाए। बाबा जी ने इसकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए कहा, मंसूर खान, तू इंतहाई कमीना और बदफितरत इंसान है। मैं तुझे एक बार माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन आज तू पूरे गांव के सामने मुझे बेइज्जत करने और जान से मारने की गर्ज से खेल खेल रहा है। तू जान ले कि आज के बाद तेरी ताकत का ये नशा भी उतर जाएगा और तू अपने बदबख्त पैरों पर न चल सकेगा और ना ही इन गुस्ताख आंखों से किसी को देख सकेगा। बाबा जी का लहजा लम्हा बलम्हा बदलता जा रहा था।
ان کی آواز جوش جذبات سے قدرے بلند ہو گئی تھی۔ منصور خان بابا جی کی جلالی کیفیت دیکھ کر اندر سے ہل گیا۔ اسے سحری والا واقعہ بھی یاد آ گیا، مگر وہ گاؤں کے لوگوں کے سامنے اپنی سبکی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس نے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، نہال شاہ، بہانے نہ بناؤ، تم اپنی زبان کی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے، مگر میں تجھے اپنے پنجوں سے مروڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے بابا جی کی طرف اچھلا، مگر دوسرے ہی لمحے ایک مافوق الفطرت واقعہ ہوا اور لوگوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ منصور خان جس زور سے بابا جی کی طرف کودا تھا، اس سے دگنی طاقت میں وہ الٹی قلع بازی کھا کر گرا اور لڑکتا چلا گیا، اور جب رکا تو اس کا سر اکھاڑے کی نرم مٹی میں دھس چکا تھا اور ٹانگیں آسمان کی طرف ستون کی طرح اکڑ گئی تھیں۔ اس کے دونوں بازو سیدھے اکڑ گئے، اس کے بدن میں ذرا بھی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی پتھر کے بت کو سر کے بل زمین میں گاڑ دیا گیا ہو۔ لوگ حیران تھے کہ منصور خان کے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر یہ صرف بابا جی ہی جانتے تھے کہ اس بد نصیب کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ بابا جی اطمینان سے منصور خان کی طرف بڑھے اور 5 فٹ دور کھڑے ہو کر اپنی انگشت شہادت سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے منصور خان دھڑام سے چاروں شانے چت پڑا تھا۔ بابا جی جوان تھے، اگرچہ ریاضت نے انہیں اپنے نفس پر دسترس عطا کی تھی، مگر جب جوانی کی سرکش موجیں انسانی جذبات کو مہمیز کر دیتی ہیں تو کئی بار دماغ تپ بھی جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت بابا جی کے ساتھ بھی ہوا، اور جلال کی کیفیت میں بے قابو ہو گئے اور انہوں نے دنیا کے سامنے اپنے بھید کھول دیے۔ اوئے بدبخت منصورے، اٹھ اور میری پگڑی اپنے ناپاک قدموں تلے رونڈ ڈال۔ بابا جی بے سدھ لیٹے منصور کی طرف بڑھے اور ایک بار پھر شہادت کی انگلی اس کی طرف سیدھی کر دی۔ منصور خان کسی موکل اور سحر زدہ انسان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بابا جی اس کے قریب ہوئے اور اس کی آنکھوں میں اپنی قہر آلود آنکھیں گاڑ دیں۔ برسوں کی ریاضت نے ان کی آنکھوں میں پراسرار چمک بھر دی تھی۔ ان کی آنکھوں سے نفرت کے سیاہ بادل اٹھے اور منصور کی آنکھوں پر چھا گئے۔ اس کی روشنی سے بھرپور آنکھوں میں اندھیرے اتر گئے۔ اسے یوں لگا جیسے آگ کی ایک روشن سلاخ اس کی آنکھوں میں پھیر دی گئی ہو۔ وہ زخمی بھینسے کی طرح ڈکرایا، لوگوں مجھے بچاؤ، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ منصور خان نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف ہٹنا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکا۔ اسے یوں لگا جیسے پیٹ سے نیچے کا دھڑ پتھر کا ہو گیا ہے۔ اسے بابا جی کی پراسرار قوتوں نے بے بس کر دیا تھا، اور اس کا اوپر کا دھڑ نیچے والے بے جان پتھریلے دھڑ پر یوں ڈولنے لگا جیسے کپڑا ہوا سے لہرانے لگتا ہے۔ پھر یکایک سرد ہوا کا ایک تیز بگولا نمودار ہو گیا جس نے منصور خان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یوں لگا جیسے برف پوش پہاڑوں سے تیز برفیلی ہوائیں یہاں اتر آئی ہوں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سرد بگولا صرف منصور خان تک محدود تھا، جبکہ پورا مجموعہ تک اس کی ایک لہر بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ سرد بگولا جب رکا تو منصور خان کی جگہ برف کا ایک مجسمہ ایستادہ نظر آیا۔ لوگ حیران و پریشان کبھی اس مجسمے کو اور کبھی بابا جی کو دیکھتے، جبکہ بابا جی تو ان سب سے جیسے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ وہ بھول ہی گئے تھے کہ ان کے گرد ان کے گاؤں کے لوگ کھڑے ہیں، اور میلے میں شرکت کرنے والوں کا بھی ایک ہجوم وہاں اکٹھا ہے۔ اسی لمحے مجمع میں حرکت پیدا ہوئی اور لوگ دبے پاؤں وہاں سے کھسکنے لگے۔ یہ سب منصور خان کے حواری تھے۔ وہ جیسے ہی مجمع کے حصار سے باہر نکلے، ان کے قدم ایک گرجدار آواز نے روک لیے۔ تم کہاں بھاگنے لگے ہو؟ اپنے یار کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ بابا جی ان سب کے خوف سے لرزتے چہروں کو دیکھتے ہوئے بولے، تم تو گاؤں کے چودھری ہو، چودھری ڈرپوک نہیں ہوتے، آگے بڑھو اور اس سادھو اور مست ملنگ سے دو دو ہاتھ کرو۔ وہ بابا جی کی آنکھوں اور لہجے کی تاب نہ لا سکے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، نہال شاہ جی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم کو پہچاننے میں غلطی کی ہے، قسم لے لو آئندہ جو تمہارے بارے میں کوئی بھی غلط بات سوچے۔ ان سب کے سر ندامت اور خوف سے جھکے ہوئے تھے۔ اسی لمحے بابا جی کا منشی ان کے قریب آ گیا۔ اس نے بابا جی کی کالی چادر ان کے کاندھوں پر ڈال دی۔ بابا جی نے اپنے عمر رسیدہ منشی کو سرد نگاہوں سے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے ان کا جلال کافور ہو گیا۔ انہوں نے چادر کی بکل ماری اور خاموشی سے اپنی حویلی کی جانب چل دیے۔ بابا جی نہال شاہ سیدھے اپنے حجرے میں پہنچے تھے۔ کمرہ لوبان اور عنبر کی مدہوش کن خوشبو سے معمور تھا۔ ایک گوشے میں تیل کا دیا روشن تھا۔ حویلی کے ایک کمرے کو بابا جی نے اپنے لیے حجرے کی صورت میں ترتیب دیا تھا اور اپنے شب و روز اسی کمرے میں بسر کرتے۔ حجرے کے بیچ میں ایک چٹائی بچھی تھی جس پر سفید چادر اور گاؤ تکیہ پڑا تھا۔ یہ بابا جی کا بستر تھا۔ وہ چارپائی کی بجائے زمین پر سوتے تھے۔ حجرے میں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے صندوق بھی پڑے تھے جس میں نایاب جڑی بوٹیاں تھیں۔ ان جڑی بوٹیوں سے وہ ادویات بناتے تھے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد بابا جی چٹائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور ترتوش کی حاضری لگانے لگے۔ وہ جب سے حویلی آئے تھے ان کی ترتوش جن سے باقاعدہ ملاقاتیں جاری تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حجرہ بھاری بھاری سانسوں سے بھر گیا۔ ملگوجے اجالے میں ایک بھاری بھرکم وجود بابا جی کے سامنے پیش ہوا۔ یہ ترتوش جن تھا جو انسانی روپ میں بابا جی کے پاس آتا تھا۔
اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، گندمی رنگ، موٹی موٹی سرمگی سحر انگیز آنکھیں، کاندھوں تک سفید زلفیں اور سفید داڑھی، اور فولاد میں ڈھلا ہوا حرارت آمیز بدن۔ وہ دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور بابا جی اس سے نایاب جڑی بوٹیوں اور مہلک ترین امراض کا درس لینے لگے۔ دونوں خاصی دیر تک حکمت کی گرہ کھولتے رہے۔ پھر جب ترتوش کے واپس جانے کا وقت ہوا تو اس نے بابا جی سے اجازت طلب کی اور جاتے جاتے بولے، نہال شاہ، میں آج آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ بابا جی ہمتن گوش ہو گئے۔ آج آپ نے جلالت کا جو روپ اختیار کیا ہے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ نے منصور خان کو اس کی گستاخی کی اس قدر کڑی سزا دی ہے کہ ہماری برادری میں بھی یہ بات پھیل گئی ہے کہ ترتوش کا یار اپنی طاقت کے گھمنڈ میں انسانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ بابا جی اطمینان سے بولے، ترتوش، تم درست کہتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہارا دوست کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے قبیلے کے باغی خاصے سرکش ہو گئے ہیں۔ مجھے ان کے معاملات نے الجھا رکھا ہے۔ کچھ باغی سردار کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور انہوں نے ایک آدھ بار میرے شاگردوں پر حملے بھی کیے ہیں، اس لیے ہمیں بہت محتاط ہونا پڑتا ہے۔ میں اس معاملے میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ اپنے باغیوں کے سرغنے کا نام بتائیں، میں اسے اپنا متی کر کے کمزور بنا دوں گا اور وہ آئندہ آپ کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ ترتوش بابا جی کی پیشکش سن کر حیرت سے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ بابا جی مسکرائے، ترتوش، کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں رہی کہ تمہیں ہم تک پہنچانے والے قوت نے ہمیں کیا کچھ دے رکھا ہے؟ ترتوش شرمسار ہو گیا، ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ 800 سال کی عمر میں حافظہ کمزور پڑ ہی جاتا ہے۔ ہم میں بھی انسانوں جیسی کمزوریاں، خامیاں اور بیماریاں موجود ہیں۔ پھر تو آپ کو حافظہ مضبوط کرنے کی دوا کھلانی چاہیے۔ بابا جی مسکرائے۔ ترتوش جنات کی مخلوق میں مستند اور حاذق طبیب مشہور تھا، لیکن جب بابا جی نے اسے 2-3 جڑی بوٹیوں کے مرکبات سے دوا بنانے کا طریقہ سکھایا تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا اور بابا جی کے دونوں ہاتھ تھام کر عقیدت سے بولا، نہال شاہ جی، آپ تو جنات سے زیادہ حاذق ہیں۔ اور ترتوش کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حجرے میں کسی تیسرے کی سانس محسوس ہوئی۔ بابا جی ایک دم دہاڑے، تو نے دبے پاؤں حجرے میں آنے کی جرت کیسے کی؟ یہ میں ہوں بابا جی، ایک نوخیز جن لہو لہان حالت میں حاضر ہوا۔ ترتوش اسے دیکھ کر قدرے گھبرایا اور پوچھا، مستان، تجھے کیا ہوا ہے؟ مستان اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بولا، بابا حضور، مجھے گورداس نے مارا ہے۔ گورداس؟ اس کی یہ جرت؟ ترتوش غصے سے کانپنے لگا اور اس کی آواز سے حجرے میں تلاطم بپا ہو گیا۔ اس نے بابا جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ گورداس باغیوں کا سردار ہے بابا جی۔ مستان میرا شاگرد ہے، اسے میں نے جڑی بوٹیاں لانے کے لیے کشمیر بھیجا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے مستان کو کشمیر ہی میں مارا ہوگا، اس لیے کہ وہ ہماری حدود میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور بہت جلد ملاقات کے لیے حاضری دوں گا۔ اس دوران میں گورداس کا معاملہ نپٹانے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم ہمارے دوست ہو تو ہم بھی تمہارے دوست ہیں۔ تمہارے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ جب آؤ تو گورداس کے سارے کوائف لیتے آنا، میں اس شیطان کو بھسم کر کے رکھ دوں گا۔ بابا جی نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا، میں سردار سے اجازت حاصل کرنے کے بعد گورداس کے کوائف دوں گا بابا جی۔ ترتوش بولا، ہم اپنے ضوابط کی روح سے اپنے دشمنوں کو مارنے سے پہلے سردار کی اجازت لینے کے پابند ہوتے ہیں۔ ترتوش مستان کو لے کر واپس چلا گیا اور بابا جی چٹائی پر اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ وہ اپنی پراسرار طاقتوں کو مجتمع کر کے اپنا وجود سمیٹ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چلے کی حالت سے باہر آ گئے اور اپنے زمینی بستر پر سو گئے۔ ان کو سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حجرے پر ایک محتاط دستک ہوئی۔ وہ جلدی سے بیدار ہوئے اور دروازہ کھول دیا۔ باہر چادر میں لپٹی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے چادر سرکا کر گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ بابا جی نے سوچا یہ عورت حویلی کی چاکر ہوگی، چنانچہ وہ دروازے سے باہر آ گئے اور بولے، کیا بات ہے، اس وقت کیوں آئی ہو؟ میں… عورت کچھ بولتے ہوئے جھجک سی گئی، بولتی کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ بابا جی نے ذرا تلخی سے کہا۔ عورت قدرے گھبرائی اور اپنا گھونگھٹ سرکا کر اپنا چہرہ عیاں کر دیا۔ بابا جی ایک لمحے کے لیے اس کے حسن کی تاب نہ لا سکے، لیکن انہوں نے اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ میرا نام روشن ہے، وہ جھجک کر بولی، منصور خان کی چھوٹی بہن ہوں۔ بابا جی منصور خان کا نام سنتے ہی حجرے سے باہر آ گئے۔ تو یہاں تک کیسے پہنچی؟ آپ اس حویلی کے پرانے باسی ہیں، مگر شاید ان چور دروازوں کو نہیں جانتے جو اس حویلی کی دیواروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ روشن آہستہ سے گویا ہوئی، میں ان چور دروازوں کو جانتی ہوں۔ بابا جی نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، میں کل صبح تک یہ چور دروازے بند کر دوں گا۔ آپ میرے بھائی کو معاف کر دیں،
وہ لجاجت سے بولی۔ باوا جی نے کہا، ہم تمہاری بات کا مان رکھ لیتے ہیں، اب گھر جاؤ، صبح منصور خان گھر آ جائے گا۔ روشن نے ممنونیت سے باوا جی کو دیکھا، اس کی آنکھیں تشکر سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ زبان سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کسی حجاب نے اس کے لب سی دیے۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ باوا جی سے واپس جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ وہ حجرے میں واپس آئے اور چٹائی پر دراز ہو گئے۔ یہ رات باوا جی نے کشمکش میں گزار دی اور سحری کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد وہ حسب معمول اپنے کھیتوں کی طرف نکل پڑے، لیکن آج انہیں اپنے کسی مراقبے میں قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت جلد حویلی واپس آ گئے اور اپنے نفس سے لڑتے رہے۔ آخرکار جب سورج طلوع ہوا تو ان کے دل نے کچھ اور ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ روشن کی خاموش آنکھوں نے انہیں جذبات کے تلاطم میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اپنی پسندیدہ جگہ پر جا کر 6 ماہ کا چلہ کاٹنے کا فیصلہ کیا اور اسی روز کسی کو بتائے بغیر ایک بار پھر حویلی سے غائب ہو گئے۔ ہوشیار پور سے ذرا آگے ایک پہاڑی تھی جس پر ہندوؤں کا ارجنی کا میلہ لگتا تھا۔ باوا جی پہاڑی کی ایک ہموار چٹان پر بیٹھ جاتے اور وہاں پہروں چلہ کشی میں غرق رہتے۔ یہاں سے بستی کی گزرگاہیں اور کھیت کھلیان صاف نظر آتے تھے، مگر کسی کو باوا جی کا یہ مسکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ باوا جی کو پہاڑی مسکن پر آئے 6 ماہ بیت گئے تھے اور اب وہ اپنی زندگی میں دوبارہ لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے گاؤں واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگلے روز ان کو واپس جانا تھا۔ جانے سے پہلے وہ کچھ وقت کے لیے چلہ کاٹنے لگے۔ انہیں کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ان کا حساس کانوں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ انہوں نے آنکھیں کھولے بغیر اپنی روحانی طاقت سے دیکھ لیا کہ ایک نوجوان بوڑھی کنویں کی طرف جا رہا ہے، تو اسے مخاطب کیا، تو ادھر کیا لینے جا رہا ہے بنتو؟ دبے پاؤں پہاڑی گزرگاہ سے گزرنے والا وہ جوان سال غریب اپنا نام سن کر گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اوپر آجا بنتو، پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا، باوا جی نے اسے پکارا۔ بنتو چماڑ نے اپنے ہاتھ میں مٹی کا کوزہ اٹھا رکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے والی پگڈنڈی کی جانب نظر دوڑائی اور کسی زہر زدہ انسان کی طرح اس کی طرف ہو لیا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اس کی باوا جی پر نظر پڑی اور وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ باوا جی کو دیوتاؤں کا اوتار سمجھ کر ان کے قدموں میں جھک گیا، مگر باوا جی نے اسے کاندھے سے پکڑا اور دھیرے سے کہا، اٹھ پاگل لڑکے، مجھے سجدہ نہ کر، میں کسی بھگوان کا اوتار نہیں، میں تو اپنے اللہ کا حقیر بندہ ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کٹوری کی طرف دیکھا اور آہستگی سے پوچھا، اس میں پانی لینے جا رہا ہے تو؟ جی پربھو، بنتو مسکینی سے بولا، میری پتنی بیمار ہے سرکار، اور اس نے تجھے بوڑھی کنویں کا پانی لانے کے لیے کہا ہے۔ جی جی سرکار، اور تو پانی لانے کے لیے چل دیا؟ باوا جی نے اس سے سوال کیا، تو نہیں جانتا کہ بوڑھی کنویں کا پانی لانے والا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ جانتا ہوں سرکار، بنتو چمار ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، پر میں نے سنا ہے کہ بیمار پتنی کے لیے پانی لانے والے کو کنواں کچھ نہیں کہتا۔ باوا جی مسکرائے اور بولے، کنواں کسی کی نیت نہیں جانتا، وہ تو خونی ہے اور اپنے پانی کے بدلے خون پیتا ہے۔ بنتو باوا جی کی بات سن کر لرز گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر باوا جی نے کہا، احمق آدمی، تو موت سے لڑنے جا رہا ہے، لے میں تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مراقبے کی کیفیت میں اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دوسرے ہی لمحے وہ بنتو چمار کو دیکھتے ہوئے بولے، تیری پتنی بیمار نہیں، وہ ڈھونگ رچا رہی ہے۔ نہیں سرکار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کالی کی سوگند کھائی ہوئی ہے، روشنا ہر جائے نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا ہوں تو میری بات کا یقین نہیں کرے گا بنتو، اس کا حل یہی ہے کہ میں تجھے بوڑھی کے کنویں سے بچا لوں۔ یہ کہہ کر باوا جی نے فضا میں ہاتھ گھمایا اور دوسرے ہی لمحے ان کے ہاتھ میں ایک پھڑپڑاتی چڑیا آ گئی۔ یہ چڑیا تیری جان کا صدقہ ہے، پانی نکالنے سے پہلے اس کو کنویں کی طرف پھینک دینا، اس کے بعد ڈول سے پانی نکال لینا اور ادھر میرے پاس واپس آ جانا۔